السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں رابی شامیر کو سب بتا دیتی ہے کہ وہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے دیباج، وہ میرے لیے رشتہ بھیج چکا ہے اور تمہیں گھر میں رہتے ہوئے اس بات کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اکمل جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی اجمل اور بھابھی دونوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی سوچ کر کہ دیباج جو ہے وہ یہ سب کچھ جانتا ہے کہ رباب جو ہے وہ اسے نفرت کرتی ہے اور اسے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، اور پھر بھی وہ رشتہ بھیج رہا ہے۔ اور رباب جو ہے وہ اب خود ہی پہنچ جاتی ہے دیباج کے آفس، اور اس کو جا کر صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ میں شامیر سے محبت کرتی ہوں، اور اگر آپ کو اپنی خاندان کی عزت پیاری ہے تو آپ رات کو اپنی فیملی کے ساتھ مت آئیے گا۔ اور اس کا جواب سن کر بجائے اس کے کہ دیباج جو ہے وہ غصے میں آتا، وہ کہتا ہے کہ ہاؤ سویٹ۔ اور آج کی جو قسط تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی وہی غلط فہمیاں جو تھیں وہ چل رہی تھیں۔ رباب جو ہے وہ یونیورسٹی آتی ہے اور وہاں شامیر اور اس کے درمیان پھر وہی مکالمہ چلتا ہے کہ شامیر کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا تھا، وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن شامیر اس کو کہتا ہے کہ جب تمہیں میری حقیقت پتہ چلی تو تم نے تبھی سے مجھ سے منہ موڑ لیا، کیونکہ تمہارے دل میں جو خیال تھا تو مجھے میرا آدمی سمجھتی تھی، اور اس لیے اب تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سارا کافی اپسیٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور گھر آ کے بھی یہی سوچتی ہے رابی کہ اگر میں نے اب اس وقت شامیر کو چھوڑ دیا تو میں ثابت ہو جائے گا کہ میں واقعی لالچی تھی، تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں ابھی سوچنا چاہیے۔ اور بھابھی جب اس سے پوچھتی ہے تو وہ بھابھی کو کہتی ہے کہ اس فیملی سے بات کر لی آپ نے؟ تو بھابھی تو بڑی خوش ہوتی ہے کہ شاید یہ راضی ہے اور اس لیے پوچھ رہی ہے، تو اسے کہتی ہے کہ نہیں وہ لوگ آئیں گے نا رات کو، تو رابی کہتی ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ اور پھر وہ جا کے اجمل کو بتاتی ہے کہ اس طرح مجھے اس کے تیور جو ہیں وہ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں، اور پھر جب وہ رابی کو یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں اتنا بڑا اچھا گھر مل رہا ہے، بڑا گھر مل رہا ہے، اتنے ان کے اور ہمارے اسٹیٹس کا کتنا فرق ہے، تو رابی کہتی ہے کہ کیا فرق ہے، ایک جیسا ہی تو ہے ہمارا اسٹیٹس۔ تو بھابھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ پھر اپنے شوہر اجمل سے کہتی ہے کہ رابی کو ابھی شاید یہ اندازہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ کریم چچا کے بیٹے سے اس کی رشتے کی بات چل رہی ہے، دیباج کے بارے میں وہ شاید جانتی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے۔ اور پھر جب اکمل آتا ہے گھر، اور اس کی جو ایک راستے میں ویڈیو ایک بن گئی تھی کہ جب اس نے ایک پھل فروش بزرگ آدمی جس کی ریڑھی سے پھل گر جاتے ہیں، تو اکمل وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی گاڑی پارک کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور وہاں پر دیباج کی بھانجی سیما جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کر کے وہاں دیکھتی ہے جب، تو وہ اس کی ویڈیو بنا دیتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر لگا دیتی ہے، وہ بڑی وائرل ہو جاتی ہے، تو سب اس کو مبارکیں دینے لگتے ہیں، لیکن وہ اتنا کچھ اس چیز کو کچھ اتنی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی فیم کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر پر بھی بھائی بھابھی اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور آج تو بھابھی بہت خوش ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں اور پکوڑے بھی بناتی ہوں۔ اور پھر وہ جاتا ہے رابی کے پاس، اور اسے جب وہ جا کر اس سے ساری وضاحت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیسے رشتے کے لیے تم نے ہاں کر دی، تو کیا شامیر جانتا ہے دیباج کے بارے میں؟ تو کہتی ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ دیباج کا رشتہ آ رہا ہے؟ تو کہتی ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دیباج جیسی جرت کیسے کر سکتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں اسے کتنی نفرت کرتی ہوں اور میں اس کا منہ توڑ دوں گی میں اس کا۔ اور پھر وہ بھائی اور بھابھی کے سامنے بھی یہ مسئلہ سارا رکھتا ہے، اور پھر وہ رابی کو مشورہ دیتا ہے کہ تم شامیر کو بتا دو کہ یہ ساری صورتحال ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک تو تمہیں چیٹ کر رہا ہے۔ تو رابی
فون کرتی ہے رات کو، تو اس سے پہلے ہی جو شامر کی ماں ہے وہ اس کو کہہ چکی ہے کہ میں نے اور گھر دیکھنا شروع کر دیے ہیں کرائے کے، اور تم بھی اپنے دوستوں سے بات کرو اور ہم گھر چینج کریں گے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ گھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے، کیا مسئلہ ہو گیا اب آپ کو گھر والوں سے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں تو اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ مسئلہ تو ہوگا، اور جو شادی ہونے والی ہے وہ کہتا ہے ایک تو مجھے آپ کی اس کنفیوژن کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو وہ وہی لڑکی ہے، اور دیباج نے کہ موبائل میں اس کی تصویریں تھیں، تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے خود وہ تصویریں دیکھی تھیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس نے دادی کو بھیجی تھی اور بی جان نے مجھے دکھائی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خود مل چکا ہوں مال میں، وہ اس لڑکی کے ساتھ تھے، رباب کے ساتھ، اور وہ یہ رباب نہیں ہے، اور اس کو ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آتا۔ لیکن جب رابی کا فون آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ جب میں اس دن تمہارے گھر آئی تھی تو بی جان مجھے ملی تھی، تمہاری دادی مجھے ملی تھی، اور انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے پیار سے کیوں ملی وہ مجھے، تو کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی پوچھنے والی۔ تو پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا دیباج سے کیا رشتہ ہے؟ تو وہ اس کو پھر بتا دیتا ہے کہ وہ دیباج کی دادی ہیں، لیکن وہ کس طرح سے، یہ کس حوالے سے یہاں رہتے ہیں، وہ اپنی ساری کہانی اس کو سنا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بالکل مجھے بھی اپنے سگی دادی کی طرح پیار کرتی ہیں۔ تو اتنے میں ماں جو پاس ہی کھڑی ہے وہ اس سے فون چھین لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہاں تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہے، معلومات لینی ہے دیباج کے بارے میں، اس کی جائیداد کے بارے میں، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتی ہوں سب، اور اچھی خاصی اس کو باتیں سنا کے فون بند کر دیتی ہے۔ اور پھر رات کو جب ماں سو جاتی ہے تو پھر شمیر جو ہے وہ فون لیتا ہے اور باہر نکل آتا ہے، اور آ کے پھر دوبارہ رابی کا نمبر ملاتا ہے، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ رابی یہاں ایک کنفیوژن چل رہی ہے، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تمہاری اور دیباج کی شادی ہونے والی ہے، اور تم ہی رابی اور رباب بھی ہو۔ تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور ادھر جو دیباج ہے وہ تو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تو پہلے ہی ایک انتقامی کارروائی کے طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی برتری جتانا چاہتا ہے، اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی اس کو ریجیکٹ کرے، اور ایک عام سے لڑکے کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے محبت کرے اور اس پہ اس کو فوقیت دے۔ تو وہ اسی چکر میں اپنی دولت کے نشے میں وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ اس کا رویہ کیا ہوگا، اور رابی کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، یہ سب بہت سے سوالات ہیں جو کہ ہمیں اس کی آنے والی قسط میں ملیں گے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دیار یار۔